وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے سورہ طٰہٰ شروع کی اور اس کی 39 آیات مبارکہ ہم نے پڑھ لیں۔ اس کا بنیادی طور پر دوسرا موضوع اس سورہ کا چل رہا ہے جو 9 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 114 نمبر آیت مبارکہ تک ہے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور اس واقعے کے پیچھے حکمت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نبی بن کر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اہل کتاب کی طرف سے مشکلات ہیں ان پہ صبر کی تلقین اور تیاری کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو ایک نبی کا طریقہ اور ایک نبی کی جو تربیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نبوت عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے معاملے کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے احسانات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو ہمیں جن کی طرف مبلغ بنا کر بھیج رہا ہے، اگر اس نے ہماری بات نہ سنی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے انعامات گنوائے کہ موسیٰ ذرا وہ وقت بھی تو یاد کرو جب ہم نے تمہاری پہلے بھی مدد کی تھی، اور وہ مدد یہ تھی کہ تمہاری ماں کو ہم نے الہام کیا کہ وہ تمہیں ایک صندوق میں ڈال دے اور اس صندوق کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا جائے اور دریا اس کو ساحل پہ پھینک دے، اور وہاں سے میرا اور تمہارا جو مشترکہ دشمن ہے فرعون وہ تجھے اٹھا لے۔ اللہ فرما رہے موسیٰ یہ بھی تو میرا تمہارے اوپر احسان تھا۔ پھر ایک اور احسان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، اور وہ اشارہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں دودھ پینے کا انتظام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی مناسبت سے کر دیا۔ دودھ پلانے کی ضرورت پڑی جب فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ کی بہن نے جس عورت کی طرف اشارہ کروایا وہ یقیناً آپ کی ماں تھیں۔ تو اللہ فرما رہے وہاں بھی تو ہم نے تمہیں موسیٰ بچا لیا، اس لیے فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو تم اور تمہارے بھائی ہارون جا کر تبلیغ کا فریضہ پورا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن۔ یہ اب تھوڑی سی طویل آیت ہے، ہم اتنے ٹکڑے کا پہلے ترجمہ پڑھ لیں۔ اذ تمشی، اور اے موسیٰ ذرا یہ بھی تو یاد کرو کہ میری تدبیر اور میری تدبیر کا منشا کیا تھا۔ اذ تمشی، مشا یمشی کا معنی ہے چلنا۔ اذ تمشی، جب چلتے ہوئے آئی، اختوں کا تیری بہن، تو فتقولو، فا کا معنی پس تقولو، وہ کہتی ہے یا کہنے لگی فرعون اور ان کے گھر والوں کو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، علی، اس عورت کی طرف، من یکفلہ، جو اس کی کفالت کرے اور اس کی پرورش کرے، فرجعناک الی امک، اللہ فرما رہے کہ موسیٰ اس وقت ہم نے تجھے لوٹا دیا، فا کا معنی پس رجعناکا، ہم نے تجھے لوٹا دیا، الی امک، تیری ماں کی طرف۔ تو بہن سبب بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے اپنی ماں کی طرف لوٹانے کا۔ کی تقر عینھا، اور تیری ماں کی طرف ہی تجھے لوٹانے کا سبب یہ تھا کہ تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور اب جو ہے وہ تو حزن اور ملال نہ کر، غمناک نہ ہو وقت۔ اب یہ ایک اللہ کا احسان ہے جو بچپن میں ہو گیا، بنیادی طور پر یہ دوسرا احسان ہے۔ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ نے پانی میں پھینکوا کر حضرت موسیٰ کو محفوظ فرما لیا۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ دودھ پلانے کے لیے بھی اللہ نے آپ کو کہاں لوٹا دیا؟ اپنی ماں کی طرف۔ پرورش بھی وہ کر رہی ہیں، دودھ بھی وہ پلا رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے فرعون کو اور اس کے حواریوں کو کہ یہ جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی ماں ہی اس کی پرورش گھر میں کر رہی ہے۔ اور پھر بڑے ہوتے ہیں جب حضرت موسیٰ جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ ایک اور احسان فرماتا ہے، وہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا
فَلَبِسْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ۔ اب جب حضرت موسیٰ بڑے ہوئے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کی پیدائش ہے مصر میں، لیکن بنی اسرائیل کا جو اصل گھر ہے وہ مصر نہیں ہے، وہ فلسطین ہے، اور یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سارے بنی اسرائیل جا کر مصر میں آباد ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، جب بڑے ہوئے تو اپنے کسی بنی اسرائیلی بھائی پہ ظلم ہوتے دیکھا مصر میں، اور وہ کر رہا تھا ایک مصری اور قبطی باشندہ، تو لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ دیا اپنے بنی اسرائیلی بھائی کا، اور جب اس مصری کو اور قبطی کو گھوسا مارا تو وہ وہیں پر مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، واو کا معنی اور قتلتا، اے موسیٰ تو نے جب مار دیا تھا، تمہیں جب قتل کر دیا تھا، نفساً ایک شخص کو، تو فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمْ، فا کا معنی پاس نَجَّيْنَاكَ، ہم نے تجھے نجات دی موسیٰ، من الغم، غم سے ہم نے تمہیں نجات دی، وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور واو کا معنی اور فَتَنَّاكَ، ہم نے تجھے جانچ لیا تھا، فتونا، اچھا اور خوب جانچنے کی طرح، اور اسی سے لفظ نکلا ہے لفظ فتنہ۔ یہ جو فتنہ قیامت والے دن بپا ہوں گے، فتنہ دجال ہے، اس کے علاوہ دعوت الارض ہے، یا شراب اور زنا کا، جھوٹ کا کثرت سے عام ہو جانا ہے۔ اس کو فتنہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نیک اور صالح لوگ ہیں، یہ لوگ اس میں جانچے جاتے ہیں کہ کیا یہ بھی فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ تو فتنہ بمعنی آزمائش ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ نہیں، آزمائش ہے۔ کیا تم ان کے لیے اللہ رسول کی رضا کا خیال رکھتے ہو، یا ان کی پرورش اور تربیت کے لیے حرام حلال کی تمیز کے بغیر ان کی پرورش کرتے ہو؟ تمہارا مال تمہارے لیے جو ہے وہ فتنہ ہے، یہ نہیں، آزمائش ہے۔ کیا وہ مال تم واقعی ٹھیک کماتے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو؟ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور اے موسیٰ ہم نے تجھے خوب جانچ لیا۔ فَلَبِسْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب لڑائی ہوئی اس قبطی سے، تو وہاں سے نکل کر آپ جہاں پہنچے وہ مدین تھا، اور مدین میں آپ کو کون ملا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو اپنے بکریوں کو پانی پلا رہی تھی، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ فَلَبِسْتَ، فا کا معنی پس، لبستہ اے موسیٰ تو ٹھہرا رہا، سنین کئی سال، فی اہل مدین، مدین والوں کے پاس تو تقریباً کئی سال ٹھہرا رہا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہی بتا رہی ہے کہ یہ آپ کا ٹھہرنا 8 سے 10 سال تک تھا، اور یہ گویا کہ حق مار کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانا تھا۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ اللہ انسانوں کو مشکلات میں کیوں ڈالتا ہے؟ ان کو آزمانے کے لیے اور ان کو مزید نکھارنے کے لیے۔ ثم جئت، اے موسیٰ پھر تم آ گئے، علی قدر، ایک مخصوص مقدار پر جو اللہ نے تمہارا مرتبہ رکھا تھا، اپنے قدرت کے مطابق تم آزمائشوں سے ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچ گئے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور پھر تمہیں ہم نے اپنا منتخب بندہ بنا لیا۔ واو کا معنی اور، استنعتک، اور ہم نے مخصوص کر لیا تجھے، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، تمہاری زندگی، تمہاری صلاحیتیں تمہیں دے کر اللہ نے تمہیں اپنی ذات کے لیے چن لیا۔ اب موسیٰ تم اور تمہارا بھائی جاؤ اور میری یاد کو نہ بھولو اور فرعون کو تبلیغ کا حق ادا کرو۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تبلیغ کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک عام تبلیغ ہے اور ایک خاص تبلیغ ہے۔ اللہ کے حبیب کے جو سیرت ہے اس کے اندر بھی ہمیں دونوں باتیں نظر آتی ہیں۔ تو اذهب انت واخوك، اذهب اے موسیٰ، اب جاؤ، انت تم، واخوك اور تمہارا بھائی، بآیاتی میری نشانیاں لے کر۔ وہ نشانی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات سب سے بڑی نشانی ہے۔ ولا تنیا فی ذکری، اور سستی نہ کرنا، فی ذکری میری یاد میں۔ تو میری یاد میں جو سستی ہے یہ ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، نہیں ہونی چاہیے، ایکٹیونیس ہونی چاہیے، اور یہ اللہ اپنے انبیاء کو بھی اس کی تاکید کر رہا ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب تبلیغ خاص ہے، جو ملأ اعلیٰ ہیں، جو بیوروکریسی ہے، جو بڑے بڑے مائنڈ سیٹ ہیں، ان کی طرف اللہ بھیج رہا ہے۔ اذهبا، اب ایک کی بات نہیں ہے بلکہ اذهبا، تم دونوں جاؤ اے موسیٰ، تم اور تمہارے بھائی، الی فرعون،
فرعون کی طرف انہو طغا بے شک وہ جو ہے سرکش بنا بیٹھا ہے. اب جتنے بھی سیغے استعمال ہوں گے وہ واحد کے بجائے تثنیہ کے سیغے ہوں گے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ فرعون کی طرف. فَقُولَا فا کا معنی پس قُولا دونوں کہو گفتگو کرو لہو اس کے ساتھ قولاً لینا بڑے نرم و ملائم انداز میں لعلہ شاید کہ وہ یتذکر و نصیحت قبول کر لے اور یخشا یا میرے غضب سے وہ ڈرنے لگے. تم اپنی طرف سے اس کو جا کے فریضہ تبلیغ ادا کر لو. پھر تثنیہ کا صیغہ جواب اللہ کے حضور یہ عرض کیا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی. عرض کرتے ہیں قالا دونوں عرض کرنے لگے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب اننا نخاف ہمیں یہ خوف ہے ان یفرط علینا. ان کا معنی کہ یفرط افراط کرے گا. افراط زیادتی کرنا جیسے اکنومیکلی بھی ٹرم بولی جاتی ہیں افراط زر افراط اور تفریط زیادتی کرنا. این یفرط ہمیں یہ خوف ہے کہ کہیں وہ دست درازی نہ کرے ہمارے زیادتی نہ کرے علینا ہمارے اوپر او این یدخا یا ہم جب اس کے پاس جائیں تو وہ ہمارے ساتھ سرکشی نہ کرے. کیونکہ فرعون جو ہے وہ آگ کا دیوتا گنا جاتا تھا اور اس نے اپنے بت بنوا کر بہت ساری جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اوپر دست درازی کرے گا یا ہمیں سرکشی سے ہمارے ساتھ پیش آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ اس معاملے میں بھی میری معیت تمہیں حاصل رہے گی. پہلے مثالیں بیان کر دیں کہ کہاں کہاں پہلے تمہیں میری معیت حاصل رہی تھی جب تمہیں ہوش تک بھی نہیں تھا. تمہیں میں نے پانی سے بچا لیا, پرورش کے لیے ماں کا انتخاب کر لیا, پھر مدین میں تمہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی کیفیات میں ہم نے بچا لیا, تو اب بھی ہماری معیت تمہیں حاصل رہے گی. قالا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارشاد فرمایا لا تخافا تم دونوں خوف نہ کرو اننی معکما اننی بے شک میں معکما میں تمہارے ساتھ ہوں دونوں کے اے موسیٰ اور اے ہارون. اسمع و ارا اسمع میں سن بھی رہا ہوں و ارا اور میں ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہوں. تم جاؤ میں نے جس مشن پہ بھیجا ہے اس مشن میں لگ جاؤ. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ یہ سب تثنیہ کی سیغے ہیں. فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. اب دونوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون جاؤ اور اپنی قوم کو ان مصر کے جو فرعین ہیں ان سے نکال کر بنی اسرائیل کو اپنے آبائی شہر بنی اس کی طرف فلسطین کی طرف لے جاؤ. فَأْتِيَاهُ فا کا معنی پس ائتیاہو تم دونوں جو ہے وہ لے جاؤ. فقولا اس کے پاس جاؤ اور فقولا تم دونوں اس کو کہو انا رسولا ربک ہم دونوں اللہ کے تیری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے, کیونکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے 70,000 انبیاء میں سے وہ پرومیننٹ جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جن کو اللہ نے بنی اسرائیل کو زوال سے عروج کی طرف بھیجنے کے لیے دوبارہ مبعوث فرمایا ہے. اب سب سے بڑا مشن حضرت موسیٰ کا ہے اپنی قوم کو مصر کے بادشاہوں کی غلامی سے نکال کر اپنے آبائی علاقہ اسرائیل فلسطین کی طرف لے جانا. فَأَرْسِلْ فا کا معنی پاس ارسل جاؤ موسیٰ اور فرعون اور جا کے فرعون اس کو کہو موسیٰ اور ہارون فرعون کو کہو. فَأَرْسِلْ فا کا معنی پاس ارسل بھیج دے معنا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ ہم لے جائیں. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور ان کے اوپر تو جو عذاب اور شدت والی کیفیت رکھتا ہے یہ میری قوم کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر تو عذاب دینا ان کو چھوڑ دے. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ قَدْ جِئْنَاكَ ہم لے کے آئے ہیں تیرے لیے بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ تیرے رب کی طرف سے جو واضح نشانی ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں. اور وہ نشانی کیا ہے کہ اللہ ہے, اللہ تو نہیں ہے, خدا تو نہیں ہے,
بلکہ اللہ اس کائنات کا اور ہے، ہم یہ بڑی بڑی نشانیاں تیرے پاس لے کے آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، یہ ایک غیر مسلم کو سلام کرنے یا اس کے سلام کا جواب دینے کا طریقہ بھی ہے۔ والسلام، اور سلامتی ہو، علی، اس پر، من، جو یا جس نے، اتبع، پیروی کی، الہدیٰ، ہدایت کی، وہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو کسی کو سلام اگر غیر مسلم کو کرنا بھی ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطوط لکھتے غیر مسلموں کو تو اس کے اوپر سلام کا طریقہ یہ ہوتا، والسلام علی من اتبع الہدیٰ، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اس لیے اگر کسی غیر مسلم کو سلام کرنا ہو تو فقہا نے لکھا ہے کہ ان طریقوں سے آپ سلام کر سکتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدیٰ، انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی۔ یہ اب گفتگو شروع ہو رہی ہے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور فرعون کے درمیان، یہ گفتگو والے جملے دونوں کے درمیان ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کہتے ہیں فرعون کو، انا، بے شک ہم آئے ہیں اس کیفیت میں کہ قد اوحی الینا، قد کا معنی تحقیق، اوحی وحی کی گئی ہے، الینا ہماری طرف وحی کی گئی ہے، ہم اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور وحی کیا ہے؟ ان العذاب، کہ عذاب خداوندی آئے گا، علی، اس شخص پر، من کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور روگردانی کی، ہم تمہیں یہ بتانے آئے ہیں تاکہ تم عذاب کا شکار نہ ہو اور اللہ کو نہ جھٹلاؤ، اللہ سے روگردانی نہ کرو، کلام الہی کو نہ چھوڑو، ہم تمہیں یہ بتانے آئیں گے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب یہ ڈیبیٹ ہے، اب فرعون یہ کہتا ہے، قال، فرعون نے کہا، فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، من ربکما، تمہارا رب کون ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ عذاب آئے گا جو جھٹلائے گا۔ قال، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں، اور یہ توحید کا وہ تعارف ہے کہ جس میں انسانی زندگی کے سارے فیض آ جاتے ہیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربنا، ہمارا رب وہ ہے، الذی، جس نے، عطا کی ہے، کل شیء، ہر ایک شے کو، خلقہ، تخلیق، میرا خدا وہ ہے جس نے تمام کائنات کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیا، ثم ہدا، پھر ان کو ہدایت بھی دی ہے۔ ہدایت ضروری نہیں نماز پڑھنا ہو، ہدایت ضروری نہیں کہ صرف روزہ رکھنا ہو، ایک گائے اور بکری کا بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی ماں کا دودھ پینے لگ جائے تو یہ بھی گویا کہ اللہ نے اس کو کیا دی ہے؟ ہدایت دی ہے۔ ہم نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہر چیز کی طرف اس کی رہنمائی بھی کر دی ہے۔ یہ اب گفتگو کا سلسلہ حضرت موسیٰ، ہارون اور فرعون کے درمیان یہ چلتا رہے گا، اور یہ تقریباً 114 نمبر آیت مبارکہ تک جائے گا۔ آج ہماری 11 آیات مبارکہ ہوئی ہیں 50 نمبر تک۔ انشاءاللہ کل کے سیشن میں مزید اگلی آیات ہوں گی۔ اللہ قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔